الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک سے محبت کرنے والے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو اپنے اس چینل ترجمہ تفسیر پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ آج ایک بار پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا دیں، آمین۔ ناظرین کرام، ہمیں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں، اس سے محبت فرمائیں اور اسے اپنی جنت کا مستحق بنا دیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی اپنا خاص دوست کیوں بنایا؟ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ انہی سوالات کے نہایت خوبصورت جوابات عطا فرما رہے ہیں۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کلام الہی کی طرف اور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو کہ اللہ ان آیات میں ہم سے کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ ممن، اس شخص سے زیادہ بہتر کس کا دین ہوگا؟ اسلم وجہہ للہ، جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ چلا اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست۔ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم، یعنی کہ اس شخص سے زیادہ بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں دو باتیں پائی جائیں۔ کون سی دو باتیں؟ ایک تو اسلم وجہہ للہ، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، ریاکاری دنیا سازی کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ دوسری بات وہو محسن، یعنی وہ عمل بھی درست طریقے پر کرے۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہی درست طریقہ اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اس کا عمل یعنی کہ محض جو ہے نا وہ خود ساختہ طرز پر نہ ہو بلکہ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو ہی شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درس، یعنی شریعت اور سنت کے مطابق ہونا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان، یعنی کہ سب سے پہلی چیز اس میں آ جاتی ہے اخلاص کی ضرورت ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ کس کی پیروی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہی اس کی زندگی اور اس کی آخرت دونوں سنوریں گی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور دیکھیں پھر آخر میں آیت میں کہ اخلاص اور حسن عمل کی ایک مثال بھی پیش کر دی، وہ کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ ان کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت خلیل کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام بلند کا سبب یہی ہے کہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو اس مقام بلند کا یہی سبب ہے کہ وہ مخلص بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور ان کا عمل بھی با اشارات خداوندی درست تھا۔ یعنی اتنے امتحانات دیے گئے اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان انہوں نے پاس کیا۔ اللہ کی رضا کو انہوں نے مد نظر رکھا، نہ کہ دنیاوی ساز و سامان کو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ میں لیے ہوئے ہیں، یا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، احاطہ میں ہے۔ اس کی وضاحت صاف اور واضح ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں آسمانوں میں ہیں، وہ دنیا میں، زمین میں، یعنی جو بھی چیز ہے چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا دنیا میں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز وہ کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہے۔
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ فتویٰ سے یہ لفظ نکلا ہے، فتویٰ لینا، یعنی وہ آپ سے فتویٰ لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ، فرما دیجئے، یفتیکم فیہن، عورتوں کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، فیہن، ان کے بارے میں۔ وما یتلا علیکم، اور جو کچھ پڑھی گئی تم پر، فی الکتابی، جو کچھ کتاب میں ہے، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ، لا تؤتونہن، کہ جن کے نہیں دیتے تم، ما کتبہ، جو کچھ فرض کیا گیا ان کے لیے، یا جو مقرر کیا گیا ان کے لیے۔ دیکھیں یہاں تھوڑی سی ایک بات کو سمجھ لیجئے، چونکہ یہ صورت کا نام ہی النساء ہے، اس میں اس صورت میں عورتوں کے بہت سارے حقوق بیان ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ عورتوں کے حوالے سے اس میں بیان ہوئی ہیں، اور درمیان میں کچھ سبق تھوڑا جو ہے نا وہ اور ذرا احکامات آئے تھے، لیکن آخر میں پھر یہ بات جو ہے نا وہ عورتوں کی طرف آ گئی۔ اور یہ جو چیز ہے نا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت زمانہ جاہلیت میں بھی یہی دور تھا، تو صحابہ کرام بھی اسی چیز کو تھوڑا فالو کرتے تھے کہ انہوں نے پوچھا عورتوں کی میراث کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کیونکہ اس وقت تب چند چیزیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ جو وقت کے حساب سے وہ پہلے ان کا حکم اور ہوتا تھا اور پھر بعد میں ان کا حکم تبدیل ہو جاتا۔ تو یہ جو آیات مبارکہ تھی میراث کے حوالے سے اور عورتوں کے مہر وغیرہ کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی وہ سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ وہی حکم باقی ہے یا اس میں کوئی تردید، کوئی جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے؟ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل اللہ، یعنی کہ یہ جو لوگ تھے نا یہ کیا کرتے تھے، عورتوں کو جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں، بچیاں جن کے یہ ولی ہوتے تھے، تو یہ ایسا کیا کرتے تھے، نہ تو ان کی کہیں دوسری جگہ شادی کرتے تھے کہ کہیں ہماری جو میراث ہے، جو مال ہے، وہ کہیں دوسرے غیر کی طرف نہ چلا جائے۔ عورتوں کا صرف مال بٹورنے کے لیے وہ لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے، اور خود بھی ان کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو فرما دیجئے، قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یعنی ان کو بتا دیجئے کہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، وما یتلا علیکم، اور جو کچھ سنایا جاتا ہے تم پر، یعنی جو کچھ پڑھی جاتی ہیں تم پر، مطلب آیات، فی الکتابی، جو کتاب میں ہیں، یعنی وہ جو پہلے آیات تھی، جو پہلے حکم تھا، وہ اب بھی باقی ہے۔ فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ، لا تؤتونہن، کہ جن کے نہیں دیتے تم، ما کتبہ، جو کچھ مقرر کیا گیا، لہن، ان کے لیے، یعنی جو ان کے حصے مقرر ہیں میراث میں، مہر میں، جو بھی ہے، حق مہر ہے، کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی مقرر ہے تم ان کا حصہ نہیں دیتے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم خود بھی رغبت نہیں رکھتے یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں، یعنی کہ یتیم بچوں کے بھی حق مارتے ہو اور جو لڑکیاں ہیں ان کا بھی۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ، یعنی کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ وَأَن تَقُومُوا، یہ کہ تم قائم رہو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ شروع صورت میں بھی یتیموں اور عورتوں کے خاص احکام، ان کے حقوق ادا کرنے کا جو وجوب تھا، وہ سارا کچھ اس میں مذکور تھا۔ تو اسی بارے میں یہ چیز آ گئی ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے میراث اور حق مہر کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں وہی حکم دیتے ہیں جو پہلے تھا، یعنی ان جو آیات وہ جو پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں کسی قسم کی آیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی حکم اب بھی ہے جو کہ پہلے ہوتا تھا۔ تو اس لیے دیکھو تم ایسا نہ کرو
کہ ان کے حق کو مارو یا اس طرح نہ کرو کہ واقعات، یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ شروع میں کافی زیادہ اس چیز کے بارے میں گزر چکا ہے، کیونکہ جو جاہلیت میں بعض لوگ تھے وہ ان کو میراث ہی نہیں دیتے تھے، بعض جو میراث میں سے یا کسی طور سے ان کو ملتا تھا کوئی بھی حصہ ناجائز طور پر وہ کھا جاتے تھے، اور بعض لوگ ایسا کیا کرتے تھے ان سے نکاح کر کے ان کو مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ اوپر ان ساری چیزوں کی شروع میں ممانعت گزر چکی ہے، تو اس پر پھر مختلف واقعات بھی پیش آئے، اور بعض کو تو یہی خیال ہوا کہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ قابل میراث نہیں ہیں، یعنی خود ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسی لیے پھر یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو پوچھنے پر یہی جواب ملا کہ دیکھو جس طرح ان چیزوں کے ساری چیزوں کے احکامات پہلے موجود تھے اب بھی وہی موجود ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، کوئی احکامات میں تبدیلی نہیں ہوئی، جس طرح پہلے سے تھا کہ یتیم بچوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں کہ ان کا خیال رکھنا ہے، میراث میں ان کو مال جو میراث میں ہے ان کو ان کا حصہ دینا ہے مقررہ، اور یتیم بچوں کا مال بھی کسی طرح سے بھی نہیں کھانا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ صورت کے شروع میں یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ اگر کسی نے یہ سبق شروع والے نہیں سنے ہوئے تو آپ اسی میرے چینل میں سورہ نساء کی شروع میں ہے، آپ ادھر سے جا کر اس کو سبق کو سن سکتے ہیں، اور دیکھیں اسی چیز کو ساری چیزوں کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ کسی بھی طرح حق مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ آج کی آیات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل عزت، کامیابی، قرب صرف سچے ایمان، اخلاص اور اطاعت میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے کہ جو شخص اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرماتے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق آپ کے لیے مفید رہا ہو تو اپنے اہل خانہ، دوستوں، عزیزوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی ایک شخص تک بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔